ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے اب شعبان پھر رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسے لمبی عمر صرف اس لیے عطا کی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں خوب محنت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرماتے ہوئے کچھ اوقات پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، اور پھر ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ان اوقات کے احکامات، وظائف اور کچھ نیکیاں مقرر فرما دی ہیں، اور رغبت دلائی ہے کہ ان خاص اوقات میں ایک انسان، ایک مسلمان ان خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے، خیر و بلائی کو تلاش کرے، عبادت کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے تمام تر اعمال اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا حصہ بن جائے، ان کا نصیب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی اوقات، خصوصی لمحات، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا، اہمیت والا بنایا ہے، ان میں اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکات کے لیے خاص اوقات رکھ دیے،
اور ان میں اپنی وافر رحمت وہ بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا، وہاں دوسری طرف ہمارا ایک دشمن ہے جو ہمیں ان خصوصی اوقات اور لمحات میں اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے سے روکتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہ ہو جائے۔ عبادت کرنے کے لیے ہمیں طرح طرح کے حربے استعمال کر کے روکنا چاہتا ہے، ہمیں خواہشات دلاتا ہے، فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، شبہات میں ڈالتا ہے، تاکہ ہم انہی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی عبادت نہ کر پائیں، خیر و برکات اور خیر و بلائی کو حاصل نہ کر سکیں، اور وہ ہمارا دشمن شیطان ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچو، احتیاط کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ اور سمجھو۔ وہ تم سے دشمنی پوری کرتا ہے، تم اس سے دوستی کر لیتے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ برا چاہتا ہے، تم اس کے برے ارادوں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا کے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ شیطان تمہارا دشمن، جو کھلا دشمن، کھلے وار کرتا ہے، اس سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کے اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر و برکات اور خیر و بلائی حاصل کر سکو۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو وہ اسی ضمن میں ہے کہ اب شعبان پھر رمضان، کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ابتدائی چند دن گزرے ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں نیکیوں کی بہار ہے، مہینہ فضیلت والا ہے، اور اس مہینے میں بھی رحمتوں کی جستجو جاری رہنی چاہیے اور سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ کیا اس کی خصوصیت ہے، کیا اس کی فضیلت، کیا اس کی اہمیت، کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھولے، اس کا ذکر میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، اگر ہے تو اس پہ توجہ پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس شعبان کے شروع ہوتے ہی ہمیں رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس مہینے کا کمال ہے، چونکہ اس مہینے کی تکمیل کے ساتھ ہی اللہ کی پر رحمت، پر برکت فضاؤں کو لے کر رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی سے اللہ کے حضور دست بستہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ وہ رمضان جو ہمارے قریب تر ہو رہا ہے، اللہ اس رمضان میں ہمیں داخل فرما اور اس رمضان کی ساری سعادتیں ایک بار پھر زندگی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شعبان آ گیا اور اس کے آتے ہی رمضان کی خوشبو پھیل گئی، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی آمد ہوئی کہ اب یہ شعبان پورا ہوگا تو رمضان آئے گا۔ اور چلتے چلتے یہ بھی دعا میں کر دوں کہ جس طرح پچھلا رمضان مسلمان اس وبا کی وجہ سے، کچھ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے عبادت اس طرح نہیں کر سکے، مسجدوں کا رخ نہیں کر سکے، نمازیں نہیں پڑھ سکے، مسجدوں میں نہیں آ سکے، اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے
باخیر و عافیت اور ہر بیماری، ہر وبا سے ہمیں حفاظت دے کر اللہ اپنے گھروں میں آنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان یہ نیکیاں اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اچھے اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس پہنچانے کا مہینہ، چونکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اور نیکیاں وہ اللہ کی جانب بھیجی جاتی ہیں، اللہ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ اب ہے شعبان جس کے اندر یہ نیک اعمال، بلکہ سارے اعمال، لیکن ہمیں غرض نیک اعمال سے ہونی چاہیے، ہمیں غرض نیکیوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ شعبان کا مہینہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل، سنت، فرمان اور آپ کے اسوہ کے مطابق وہ کام کرنا چاہیے جو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شعبان کے مہینے میں فرمایا۔ اب شعبان ہے تو کیا کیا جائے؟ اس شعبان میں کیا کیا جائے کہ ہمارا رمضان اچھا گزر جائے؟ یہ دباچہ ہے رمضان کا، شعبان مقدمہ ہے رمضان کا، رمضان سے پہلے ہے یہ شعبان، اور اس شعبان کے اندر کچھ ایسے کام کر لیے جائیں، کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں، کچھ ایسی نیکیاں کر لی جائیں، کچھ ایسی اللہ رسول کی پسندیدہ باتیں اختیار کر لی جائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا رمضان بہترین بن جائے۔ وہی آج کی گفتگو میں چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ اب شعبان پھر رمضان، درمیان میں کوئی اور مہینہ نہیں آ رہا، درمیان میں اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ شعبان مکمل ہوا تو رمضان کی آمد اور رمضان کا چاند طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ اس شعبان کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، توجہ مرکوز رکھنی چاہیے عبادت کی جانب، چونکہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص عبادت کا اہتمام فرمایا، اور اس عبادت سے مسلمان آج غافل، بہت بڑی تعداد غافل، اکثریت غافل، جبکہ اس عبادت کا فائدہ رمضان میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ہوا۔ اور اس عبادت کے بارے میں چند فرامین نبی اکرم علیہ السلام کے اور چند نبی اکرم علیہ السلام کے اعمال اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ وہ عرض کر دوں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اس شعبان کے مہینے میں جو ایک خاص عبادت فرمایا کرتے، اس عبادت کا نام ہے روزہ، نفلی روزہ۔ شعبان کے مہینے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، کثرت کے ساتھ رکھتے، اکثر روزے رکھتے، روزوں کا اہتمام فرماتے۔ اتنا روزے کا اہتمام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ آپ نے اب روزے چھوڑنے ہی نہیں ہیں، یعنی مسلسل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے۔ فرماتی ہیں جب کبھی چھوڑ دیتے پھر ہم کہتے کہ آپ نے اب رکھنے ہی نہیں ہیں۔
کثرت کے ساتھ سرور کائنات علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، اور یہ روزہ نفلی روزہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے اتنی تعداد میں نہیں دیکھا گیا جتنے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. یہ ایک خاص عبادت ہے ماہ شعبان کی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اہتمام کیا کرتے. رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے وہ شعبان کے روزے ہیں. وہ اب اس شعبان کے روزے ہیں جس کی گفتگو میں کر رہا ہوں، اور جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس مہینے میں اس وقت ہم زندہ اور جاوید ہیں. شعبان روزوں کا مہینہ ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے کے لیے جو مہینہ محبوب تھا، پسندیدہ تھا، وہ شعبان تھا. اب شعبان پھر رمضان. یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. اس شعبان کے مہینے میں اکثر نبی پاک علیہ السلام روزے رکھا کرتے، اور شعبان کے بعد پورا رمضان اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے. یہ عمل ہے، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اسوہ ہے. کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، اکثر روزوں کا اہتمام کیا جائے، تھوڑے دن روزے چھوڑے جائیں، زیادہ دن روزے رکھے جائیں. عمل ہے شعبان کا. لیکن ساتھ یہ بھی بات توجہ طلب، کوئی ایک خاص دن کا روزہ نبی پاک علیہ السلام نے مخصوص نہیں کیا، جس طرح آج کچھ لوگوں نے خاص کر دیا ہے ایک دن کا شعبان میں روزہ. نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر تو کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا کہ پورا شعبان ہی اللہ کے نبی نے روزوں میں گزار دیا، پورا شعبان ہی روزوں میں گزار دیا ہے. اب شعبان پھر رمضان. پہلے اس شعبان کی قدر اس طرح کی جائے کہ جس طرح میرے اور آپ کے قائد، امام، مقتدی، پیشوا، امام الانبیاء، سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور شعبان کے روزوں کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے چند فائدے وہ بھی ساتھ ساتھ میں عرض کرتا ہوں. ایک صحابی رسول، اللہ اکبر، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعبان کے روزے رکھنے کا عمل اور آپ کا یہ اسوہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے آپ کو کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یہ پوچھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ بولے پوتے، آپ کے منہ بولے بیٹے، زید کے بیٹے. بڑا پیار تھا نبی پاک علیہ السلام کو. یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہم نے نہیں دیکھا.
جتنے آپ روزے اس شعبان میں رکھتے ہیں، وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی، توجہ میرے پیارے سامعین، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے سینوں میں محفوظ کیجئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر، اے میرے پیارے صحابی اسامہ، اس میں روزے اس لیے میں زیادہ رکھتا ہوں شعبان میں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اکثر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اللہ کی عبادت سے، فرما برداری سے، اللہ کی رضا کے کام کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہوا شہر، یہ مہینہ شعبان کا وہ مہینہ ترفع فیہ الاعمال، کہ جس شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ترفع فیہ الاعمال، فرمایا شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں الی رب العالمین، ترفع الاعمال الی رب العالمین۔ کونین کے امام نے کہا رب العالمین کے ہاں لوگوں کے اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے، اَن یرفع اعمالی وَأَنَا صائم، جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب فرشتے جا کے میرا بتائیں کہ اللہ تیرے محبوب پیغمبر کے ہم اعمال لے کے آئے، وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ ہیرے ہیں، وہ جواہرات ہیں، وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ موتی ہیں، وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ وہ لولو یاقوت ہے، جو میرے نبی نے عمل کر لیا، کائنات ساری مل کے اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کے اعمال موتیوں جیسے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب عمل فرماتے عبادت کا، اللہ اکبر، آپ کی رات کی عبادت کا عالم، مصلی پہ کھڑے ہیں، پاؤں پہ ورم پڑ جاتا ہے، سو جاتے ہیں، قیام ہیں کہ لمبے، رکوع ہیں کہ لمبے، سجدے ہیں کہ لمبے، سجدے کی حالت میں ہیں کہ رو رو کے اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑاتے اور سینہ اطہر سے اس طرح رونے کی آواز نکلتی جیسے چولہے پہ پڑی ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ آج آپ کا امتی کھو گیا، ہر وقت اس کا وقت گزرتا ہے ہنسی میں، ٹھٹھے میں، مذاق میں، استہزاء میں اور ہنسی خوشی کے لمحات ڈھونڈنے میں، کبھی اللہ کے سامنے ایک پل آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرتا۔ جبکہ ہمارے پیغمبر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی ہے، انکساری۔ حضور نے فرمایا جب میں عمل کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو اللہ کو جا کے بتایا جائے اے اللہ یہ تیرے محبوب نبی کا عمل ہے، اور ساتھ بتائیں کہ اللہ تیرے نبی نے شعبان میں بھی روزے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ اعمالی، مجھے پسند ہے کہ میرے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو وَأَنَا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ یہ جذبہ، یہ ذوق، یہ محبت عبادت کی، یہ روزے کا شوق اللہ ہمیں بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آواز تو کوئی نہیں آئی آمین کی، میں دعا پھر کرتا ہوں۔ اب شعبان، پھر رمضان، رمضان میں تو انشاءاللہ ہم نے فرض رکھنے ہیں۔ یہ شعبان نفلی روزے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ، میں پھر دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں، قبولیت کی گھڑی مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی یہ روزے رکھنے کی توفیق دے دے۔ مولا یہ رب شعبان کے مہینے کے پوری محبت کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ، حضور کی سنت کی بجا آوری کے ساتھ اللہ ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ محبت ہے عبادت کی۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے عبادت کے۔
ہمیں پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں کوئی نیکی کا کہا جائے، جنہیں کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو، جنہیں کہا جائے کہ قرآن کی کلاس میں آیا کرو، آگے سے جواب یہ ملتا ہے ٹائم نہیں ملتا۔ جواب آتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر آگے سے میرا جواب یہ ہوتا ہے بھائی کیسے آپ انسان ہیں، کیسے آپ بندے ہیں اللہ کے کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، آپ کے پاس نیکی کرنے کے لیے ٹائم نہیں، جبکہ یہ سارا زندگی کا ٹائم رب نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے عطا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ تو باقی اللہ نے مصروفیت بنا دی ہماری، وقت تو ہمارا سارا اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں عطا کیا۔ یہ لمبی لمبی جو زندگیاں اور عمریں جن کو ہم نے دنیا میں مصروف کر دیا اور دنیا کی زیب و زینت میں ہم نے اس کو کھپا دیا، کھو دیا، یہ وقت، یہ عمر، یہ زندگی، یہ اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں عطا کی گئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ عمل ایک ہی عمل ہے رمضان شعبان میں روزے رکھنے کا جو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور کسی صحابی نے بیان کر دیا، کسی صحابیہ نے بیان کر دیا، ام المومنین نے بیان کر دیا، اور یہ مختلف روایات، مختلف احادیث، مختلف فرامین میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ عمل کی محبت اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے شعبان کے روزوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ توجہ فرمائیے معزز سامعین، توجہ، یہ شعبان کا مہینہ جسے گزار دیا جاتا ہے غفلت میں، سستی میں، عبادت سے دور رہ کے، اللہ کی فرما برداری سے ہٹ کے، اس شعبان، اب شعبان پھر رمضان، یہ دونوں باتیں اس حدیث میں موجود ہیں، شعبان کا بھی ذکر، رمضان کا بھی ذکر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے اگر رکھتے دیکھا گیا ہے تو وہ صرف شعبان اور رمضان، شعبان اور رمضان، یعنی شعبان میں اللہ کے نبی اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ نے شعبان کے بھی روزے سارے رکھے ہیں، رمضان کے بھی رکھے ہیں۔ 2 مہینوں کے روزے، ہمارے تو 1 مہینے کے مشکل ہو جاتے ہیں، رمضان کے بھی بڑے بد نصیب ہیں جو روزے چھوڑ دیتے ہیں، بد نصیب ہیں جو چکھتے تک نہیں، بد نصیب ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، رمضان کے قریب جا کے جو خطبہ آئے گا، رمضان سے پہلے والا شعبان کا آخری خطبہ جمعہ، اس پہ انشاءاللہ عرض کریں گے ایک موضوع بڑا اہم۔ آج صرف یہ کہ شعبان یہ بھی غنیمت سے کم نہیں ہے، چونکہ اس میں اللہ کے نبی نے ایک عمل ہمیں بتا دیا، وہ روزے رکھنے کا عمل، اور وہ روزہ اگرچہ نفلی روزہ ہے لیکن اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں ہم روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، روزے کی حالت میں بندہ برائی سے بچ جاتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ رسول کی نافرمانی سے انسان اجتناب کرتا ہے، روزے کی حالت میں بندہ جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنے سے بچتا ہے۔ روزہ چونکہ ڈال ہوتا ہے، جب روزہ رکھ کے ہمارا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، ہم گناہوں سے پاک ہوں گے تو ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ شعبان، اب شعبان یہ بھی روزوں کا مہینہ ہے، نفلی روزوں کا مہینہ ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور
اس شعبان میں ہمیں یہ دن گزارتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایسا ذوق رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ذہنی طور پہ بھی تیار کر رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی تیار کر رہے ہیں، روحانی طور پہ بھی تیار کر رہے ہیں، اور یہ ساری تیاری میں آج کی گفتگو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ تیاری مکمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی طور پر اگر پہلے سے بندہ ذہنی طور پہ تیار نہ ہو، عملی طور پہ کسی کام کے لیے تیار نہ ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں، یہاں سے ہم نے چھت پہ جانا ہو تو چھت پہ جانے کے لیے ہم درمیان میں کوئی سیڑھی کا استعمال نہ کریں، سیڑھی کا استعمال نہ کریں یا دیوار کے راستے ہم اوپر چڑھنے کی کوشش کریں تو بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی پہنچ ہی جاتا ہو تو کتنی دقت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے اور کتنا غیر ضروری عمل ہے۔ درمیان میں سیڑھیاں ہوں تو بندہ آرام کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے یہ شعبان کے روزے، یہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کی سیڑھی ہے۔ اگر شعبان کے روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ ہم ذہنی طور پہ بھی تیار، ہم جسمانی طور پہ بھی تیار، ہم روحانی طور پہ بھی تیار ہوں گے۔ اگر اچانک رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیں تو یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلا دوسرا روزہ بڑا لگتا ہے، بڑی دقت محسوس ہوتی ہے۔ پھر بندہ وارم اپ ہو جاتا ہے کچھ روزے رکھنے کے بعد، لیکن پہلا روزہ وہ انسان کے لیے بڑا مشقت والا ہوتا ہے۔ عبادت ہے ہی مشقت والی، روزے کی عبادت ہے ہی مشقت والی، لیکن جتنی مشقت عبادت میں زیادہ بندہ اٹھاتا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اتنی بندے کو زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس مشقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو عادی کرنے کے لیے شعبان کے روزے رکھیے۔ سارے نہیں رکھتے، کچھ رکھ لیں، کچھ رکھ لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شروع میں اگر شروع کر لیں تو پھر آخر تک ہم رکھ سکتے ہیں۔ جس نے پہلے 15 دن شعبان کے 15 دن روزے نہیں رکھے وہ 15 کے بعد روزے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نصف شعبان کے بعد کوئی روزے شروع نہ کرے۔ ہاں کوئی ایام 20 کے رکھتا ہے وہ رکھ سکتا ہے درمیان میں، کسی کی روٹین ہے سوموار جمعرات کے رکھنے کی وہ رکھ سکتا ہے، یا جس نے شعبان کے شروع سے روزے رکھنے شروع کیے ہیں وہ 15 شعبان کے بعد رکھ سکتا ہے۔ جو ایام 20 کے بھی نہیں رکھتا، سوموار جمعرات کے بھی نہیں رکھتا، وہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھے، چونکہ اس کے ساتھ جسم میں نقاہت آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، پھر مشقت ہوگی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ساتھ محبت تو دیکھیے، مہربانی تو دیکھیے، پیار تو دیکھیے، الفت تو دیکھیے، چاہت تو دیکھیے۔ میرے پاک پیغمبر نے کہا کہ کبھی اس رمضان کے روزے رکھنے کے لیے میرے امتی کو مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ نے فرمایا نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا، کہیں قوت میں کمی نہ آ جائے، جسم میں کمزوری نہ آ جائے، پوری قوت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا۔ ہاں شعبان کے شروع میں شروع کر لیں تو بعد میں رکھیں۔ اسلام کا عمل ہے، سید و ولد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل وارم اپ ہونا ہے۔ یہ روزے رکھ کے وارم اپ، ایک بندہ وارم اپ ہو جائے نا تو پھر بڑا اچھا کھیلتا ہے۔ یہ نوجوان یہ کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے انہیں پتہ ہے کہ پہلے وارم اپ ہوتے ہیں، وارم اپ ہونے کے بعد بندے کی پروگرس اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کے لیے وارم اپ کر رہا ہے، ہمارا جسم گرما رہا ہے، ہمارے جسم کو قوت دے رہا ہے، ہمارے جسم کو عادت دے رہا ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کروا رہا ہے۔ جب شعبان کے روزے رکھ کے ہم عادی ہو جائیں گے پھر رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ شعبان کے روزوں کا یوں سمجھ لیں کہ وہی عالم ہے ہمارے لیے جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ ہیں، جس طرح سنت موقدہ ہیں اس طرح سمجھ لیں کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شعبان کے روزے ہیں۔ یہ رکھ لیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے روزوں میں آسانی آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ شعبان کے بھی کچھ، میں ساروں کی دعا نہیں کرتا ہوں، اللہ شعبان کے بھی کچھ روزے اور اس کے بعد رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں نے ساروں کی دعا نہیں کی، کچھ کی ہے، آپ بھی ارادہ کر لیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس ارادے اور اس نیت کی وجہ سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں بھی دلچسپی پیدا کریں، بچوں میں، گھر والوں میں، کہ شعبان کے کچھ روزے رکھیں، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ کونین کے امام کی جو اس رمضان میں ایک سنت، جو آپ کا طریقہ، جو عادت مبارکہ تھی، اس پہ ہمارا عمل ہو جائے گا روزے رکھ کر۔ شعبان کا مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے، اور نفلی روزے ہوں یا فرضی روزے، روزے کا جو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے وہ آج نہیں، وہ انشاءاللہ شعبان کے آخری خطبے میں رمضان کے قریب جا کے چند باتیں عرض کی جائیں گی کہ روزے کا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام ٹھہرتا ہے، روزہ رکھنے والے کا اللہ کے ہاں کیا اللہ اکبر درجات کی بلندی میں نمبر آتا ہے، یہ اس گفتگو میں عرض کریں گے۔ آج صرف یہ کہ یہ شعبان کا مہینہ ایک خصوصی اوقات لے کر آیا ہے ہمارے پاس، اور ان اوقات میں سے روزے ہیں، باقی کوئی اس شعبان کی عبادت خاص نہیں ہے، نہ کسی دن کی خاص ہے، نہ کسی رات کی خاص ہے۔ ایسی گفتگو کا کچھ حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج میں نے صرف یہی عرض کرنا تھا کہ خیر کے دروازے شعبان کے ساتھ اللہ نے کھول دیے، کوئی شخص اجر پانے میں محروم نہ رہ جائے، نیکیاں حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نیکیاں کمانے میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے پہل کرنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، یہ اوقات اللہ کی مہربانی کے ہیں، انہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اس میں اللہ نے ایک عبادت روزے کی عطا فرما دی، جہاں رمضان کی تیاری ہوگی وہاں رمضان سے پہلے ہی اللہ اجر و ثواب کے ہمارے لیے ڈھیر لگا دے گا۔ یہ رمضان سے پہلے میرے معزز سامعین غفلت نہ برتی جائے، چونکہ غفلت بہت بری بیماری ہے، اس غفلت کے ساتھ وبال آ جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں غافل انسان ہوتا ہے، غفلت برتنے والا، غافل دل رکھنے والا انسان اللہ سے تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ اللہ سے تعلق اس کا جڑتا ہے جس کے دل میں عبادت کی محبت ہوتی ہے، عبادت کی لگن ہوتی ہے، عبادت کا ذوق ہوتا ہے، عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ کہیں یہ اوقات شعبان کے ایسے ہی ایک ایک دن کر کے گزر نہ جائے، 4 تو گزر گئے ہیں، باقی دیکھ لیں کتنے رہ گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ دن کا چناؤ کر کے روزے رکھیں، شعبان کے روزے رکھیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل خود بھی اختیار کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی اختیار ضرور کرنے کی رغبت دلائیں۔ انشاءاللہ اس میں خیر ہے، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اس میں اس جہان کی بلائی ہے، اس جہان کی بلائی ہے۔ جس جہان میں ہم نے جانا ہے وہاں جا کے اپنے اعمال کا ہم نے اللہ سے ثواب لینا ہے، اجر لینا ہے، اور اللہ سے جزا پانی ہے۔ اللہ ہمیں ان گزرتے ہوئے شعبان کے اوقات، لمحات، دنوں میں اس کی قدر کر کے کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ